میرے بزرگوں اور بھائیوں، نوجوان دوستوں، یہ مدرسہ جس کے آپ سالانہ جلسے میں اور دستار بندی میں آپ تشریف لائے ہوئے ہیں، اس کی نسبت اللہ کے کلام کے ساتھ ہے۔ یہ قرآنی تعلیم کا ادارہ ہے اور اللہ کی ذات اس کائنات کی مالک و حاکم ہے۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین۔ قرآن خود اللہ اعلان فرما رہے ہیں کہ بتاؤ اللہ کے علاوہ کون حاکموں کا حاکم؟ اللہ صرف حاکم نہیں، سارے حاکموں کے حاکم اور سارے مالکوں کے مالک ہیں۔ اللہ مالک الملک۔ تو اس ادارے کو نسبت احکم الحاکمین سے ہے۔ یہ بچے جو یہاں تعلیم پڑھ رہے ہیں، پڑھانے والے اور اس کے چلانے والے مولانا مقیم صاحب ہمارے ساتھی اور رفیق، جنہوں نے یہاں ماشاءاللہ جنگل میں منگل کر کے دکھا دیا۔ آپ حضرات ان کے یہاں آنے سے پہلے مدرسے میں آئے ہوں گے، دیکھا بھی ہوگا، تو ماشاءاللہ ان کی نسبت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے۔ کوئی ڈسٹرکٹ بورڈ کا ادارہ چل رہا ہو تو کہتے ہیں بھائی دیکھو سرکاری ادارے میں پڑھتا ہے، سرکاری ادارے میں پڑھتا ہے، تو معلوم ہے سرکاری ملازم ہے، وہ سرکاری اسکول کا پرنسپل ہے، تمہیں پتہ نہیں، ذرا دیکھو اس کو، ذرا ہوش سمجھ کے کہنا کچھ بات۔ ڈسٹرکٹ بورڈ ضلع کی حکومت کا، ضلع کے نظام میں چل رہا، اور ہریانہ بورڈ کا کوئی ادارہ ہو، کہتے ہیں نا اس کی سرکار، اب کی اس کا۔ یہ جو سرکاریں جن سے ہم نسبت کرتے ہیں، یہاں کا سی ایم ہے، یہاں کے پی ایم ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ گڈے ہیں۔ اللہ جب چاہے اتارتے ہیں، جب چاہے چڑھاتے ہیں، کٹ پتلیاں ہی تو ہے یہ۔ اصل میں یہ جو کہتے ہیں نا اب کی بار اس کی سرکار، اب کی بار اس کی سرکار، یہ سب خیال ہے۔ سرکار تو صرف اللہ کی چلتی ہے۔ یہاں پر قلم اگر لکھ رہا ہے تو قلم تھوڑی لکھ رہا ہے، جس ہاتھ میں قلم ہے وہ لکھ رہا ہے۔ اگر کوئی کہہ رہا ہے قلم لکھ رہا ہے، نہیں لکھ رہا ہے، لکھنے والا لکھ رہا ہے، قلم تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ گڈے ہیں۔ اگر ان کی سرکار ہوتی تو بھی پچھلے دنوں ہندوستان ٹائمز میں خبر آئی تھی، ہندوستان کا بہت مشہور اخبار ہے، کہ ایسے 35 ملکوں کے فرمانروا پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ، 35 ملکوں کے، اسٹیٹ نہیں، سی ایم نہیں ہے وہ، چھوٹے چھوٹے افسر نہیں، 35 ملکوں کے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر جو پچھلے 10 سال پہلے کے اندر پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ تھے۔ 50 سال 100 سال یہ پرانا ہو گیا، بادشاہ تھی پہلے مغل بادشاہوں کی، تو ان کے بچے فقیر ہیں، وہ تو الگ بات ہے۔ 2 سال کے اندر جو لوگ پرائم منسٹر تھے اور 35 تھے، ان میں سے 35 پرائم منسٹر، پردھان منتری اور صدر جو ہیں وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ 35 پرائم منسٹر، ہمارے پڑوسی ملک کے بھی ہیں، نواز شریف اس میں، اور بھی ہیں، ملیشیا کے ہیں عبدالرزاق، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ 35 ملکوں کے فرمانروا جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ اگر ان کی حکومت چلتی تو یہاں کا کوئی چپراسی برست کا یہ چاہے گا کہ میں جیل جاؤں؟ اگر ان کی حکومت چلتی تو وہ جیلوں میں کیوں سڑتے؟ کس کی چلتی ہے سرکار؟ اللہ کی چلتی ہے۔ اور یہ اللہ کے حاکم الحاکمین کی سرکار کے ادارے ہیں۔ یہ مدرسے جس سے یہ ڈگری حاصل کی ہے بچوں نے، کتنی بڑی گورنمنٹ ہے یہ، کتنی بڑی سرکار کی سرکاری ادارے ہیں یہ۔ اب وہ کہتے ہیں بھائی کیسے ہم مسلمان ہیں، پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں بھائی کوئی ہم تو کیا مدرسوں میں کیا کریں گے پڑھا کے، وہاں سے کوئی سرکاری ڈگری تھوڑے ملے گی، اس سے بڑی کوئی سرکار ہے جس کی ڈگری ملتی ہو۔ ان میں وہ نصاب، دنیا میں جتنی بڑی سے بڑی یونیورسٹیز، گورنمنٹ کالج، انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج اور ایجوکیشن کالج، جتنے بڑے بڑے ادارے، ٹاپ موسٹ یونیورسٹیز ہیں، ان میں جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، کس کا بنایا ہوا پڑھایا جاتا ہے؟ انسانوں کا تیار کیا ہوا نصاب پڑھایا جاتا ہے۔ انسانوں کا، جو انسانوں کی عقلیں بھی ناقص ہیں، ان کی نگاہ بھی ناقص ہے، ایک حد تک دیکھ سکتی ہے، ان کی سماعت بھی ناقص ہے، ایک حد تک سن سکتی ہے، ان کی سوچ بھی ناقص ہے، روز بدلتی رہتی ہے، اس لیے روز نصاب کو بدلنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ بدلتا رہتا ہے نہیں نصاب، جو 100 سال پہلے کتابیں تھیں وہ آج وہ پڑھی ہی نہیں جا سکتی کسی حال میں۔ زبانوں کے بھی حال یہ ہے، اللہ نے زبانوں کو نشانیاں بنایا ہے۔ 100 سال پہلے کی اردو کی کتابیں ان کے ترجمے کرنے پڑتے ہیں اب، کیونکہ وہ آج کل کے لائق نہیں رہی۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ تو ابھی کتنے دن ہوئے، ان کو دیکھنے والے بھی 2-4 لوگ ابھی دنیا میں موجود ہوں گے، حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کی زیارت کرنے والے۔ ان کی اکثر کتابوں کی تفصیل یعنی دوبارہ سے ترجمہ چھوا اردو کی،
اب پرانے میر امن اور انیس و دبیر کی شاعری ان کے لیے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی دوسری زبان کا ترجمہ کر رہے ہوں. اب نئی ضرورت ہوتی ہے اس کی, وہ چلتا نہیں کام. یہ سب نصاب جو بھی تیار کیے گئے ہیں یہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں جن کی ہر چیز ناقص ہے, کمزور ہے. اور ان اداروں میں جو قرآن یہاں پڑھایا جاتا ہے وہ پڑھایا جاتا ہے قرآن. کیا ہے؟ اللہ کی کتاب, اللہ کا کلام, اللہ کا بنایا ہوا نصاب ہے. یعنی یہ شرط صرف مدرسے پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے, مدرسے سے وابستہ رہنے والوں کے لیے اتنا بڑا ہے. اگر ہم واقعی مومن ہیں, مسلمان ہیں, ذرہ برابر ہمیں ایمان کی لاج ہے, اپنے مسلمان ہونے کی لاج ہے, تو ہمیں کتنی عظمت, کتنا احترام ان کا ہونا چاہیے. پڑھنے پڑھانے والوں کو بھی کتنا اپنی شان اور کتنا ناز ہونا چاہیے کہ ہم اس اداروں پڑھا رہے ہیں جہاں نصاب پڑھایا جاتا ہے ہمارے اللہ کا نصاب تیار کیا ہوا. اور وہ ہے بھی اتنا پرانا نصاب کہ حدیث میں آیا کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قدم کو پیدا کیا اور پھر قرآن مجید کو لکھ کر لوح محفوظ میں رکھ دیا, محفوظ کر دیا. اس کے بعد کائنات کو بنایا. یہ نصاب بھی اتنا ساری کائنات کو بنانے سے پہلے ہے. اور بالکل اسی طرح تبھی اس نے, اللہ نے اس وقت الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, قرآن نے کہا ہے کہ وہ اللہ ایسی ذات, اس کی تعریف اللہ کی جس نے کتاب بندے پر نازل کی, اس میں ذرہ برابر کوئی کمی نہیں, کوئی کمی نکال نہیں سکا کتنی کوشش کر. اس کی شان ایسی, قرآن نے کہا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس میں ذرہ برابر شک ہے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے, اللہ کا بھیجا تیار کیا ہوا نصاب نہیں ہے, یہ سلیبس اور یہ نصاب اللہ کا بنایا ہوا نہیں, اللہ کی کتاب نہیں ہے, تو تم اس پوری کتاب کو چھوڑ دو, تمہارے اس کے کہاں ہیں, تو کہتے رہے ہیں بس تم ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ. وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. سب کو بلا لو, ساری دنیا کے اسکالرز, سارے یونیورسٹیز کے وائس چانسلر, سارے شعبوں کے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹس, ساری زبانوں کے ماہرین, ساری دنیا کے بادشاہوں, ساری دنیا کے جنات, سارے فرشتوں, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل, سارے حاملین عرش, سارے انبیاء, سب کو بلا لو اور تم ایک صورت بنا لاؤ ایسی, اگر تم اس میں شک ہے. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تو تم نہیں کر سکتے اور نہیں کر سکتے. تم اگر نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر سکتے. قرآن نے کہا 14 سال ہو گئے اس چیلنج کو سامنے آئے ہوئے. یہ تو چیلنج تو آ گیا, کائنات کے بنانے سے پہلے لکھ دیا تھا, لیکن جو اس کا ایشو ہوا, لوگوں تک پہنچایا اللہ کے نبی کے واسطے سے, تو آج تک کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہاں ہم نے بنا لیا نصاب, ایسا بنا لیا. بلکہ ہوتا ہے ایک آیات, ایک چیز کھلتی ہے تو لوگوں کی آنکھیں کھلتی ہیں. بالکل یہ کرتے ہیں, ذرا چیزیں بنا کر ایک آیت کا ترجمہ بڑی بڑے سائنسی تحقیقی اداروں کے لیے بالکل حیرت ناک ہے کہ 1400 سال پہلے یہ بات صرف کائنات کو بنانے والا ہی کہہ سکتا ہے. اور ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و تابندہ معجزہ ہے. اللہ کے نبی کا کام بھی باقی ہے, اللہ کے نبی کا معجزہ بھی بالکل زندہ و تابندہ اسی طرح تاثیر کے ساتھ باقی ہے جس طرح 1400 سال پہلے اس میں تحریک جو اثر تھا کہ وہ کہتے تھے لا تسمعوا لهذا القرآن, قرآن کانوں میں پڑھنے نہ دو, اگر کانوں میں پڑ گیا تو تم پر اثر ہوگا, اس کا تم بدل جاؤ گے, تمہیں اسے ماننا ہی پڑے گا. اس کی تاثیر آج بھی یہی ہے, آج بالکل اسی طرح تاثیر کے ساتھ ہے, اسی کے ساتھ ہے. ابھی آپ نے پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی کہ وہ دنیا کا سب سے بدترین دشمن اسلام دنیا, یہ جو کل نیوزی لینڈ میں وہ ہوا ہے, واقعہ پیش آیا ہے, پوری ملت اسلامیہ تڑپی ہوئی ہے, یقین درندگی کا ایسا واقعہ پیش آیا ہے. یہ وہ دائیں بازو کی وہ پارٹی کا ایک فرد ہے جو خاص طور سے مغرب میں, اصل بات یہ ہے کہ ہماری دعوت سے مجرمانہ غفلت کی وجہ سے اسلام کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے ہے نہیں, اور جیسی میڈیا دکھاتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اسلام, انہیں اصلی اسلام, صحابہ والا اسلام, مولانا بھی تقریر فرما رہے تھے, وہ اسلام ہم کہاں اپنے عمل سے ظاہر کرتے ہیں. تو لوگوں کو بس وہ اسلام معلوم ہے کہ بھئی ایسے مسلمان ایسے ہوتے ہیں, ظالم ہوتے ہیں, جھگڑالو ہوتے ہیں, دہشت گرد ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ایک عجیب مسلمانوں اور اسلام کے خلاف نفرت کا ایک ماحول پھیل رہا ہے.
اور اس میں ہر ملک میں، خصوصاً مغربی ملک میں، کیا دنیا میں ملک میں بھی، ہمارے ملک میں ہے یہ موجودہ چل رہی ہیں پارٹیاں، دائیں بازو کی پارٹیاں کہلاتی ہیں، یعنی وہ اسلام دشمن پارٹیوں کو کہلایا جاتا ہے، دائیں تشدد پسند پارٹیاں وہ ہوتی ہیں۔ اس کا ایک آدمی تھا، وہ ان میں بھی سب سے زیادہ اس پارٹی، جس کا اس آدمی نے کل یہ ظالمانہ سفاکی کا بدترین جو ہے وہ گھناؤنا جرم کیا، اور ایسے ملک میں جہاں ایسا حال تھا، اللہ دکھا رہے ہیں، اصل بات یہ ہے نیوزی لینڈ صرف ایک ایسا ملک ہے پوری دنیا میں کسی اسلامی ملک، کسی غیر اسلامی ملک میں، نیوزی لینڈ ایک ایسا ملک ہے جہاں ٹرین میں ایک مسجد کا الگ سے ڈبہ ہوتا ہے نماز کے لیے، پوری دنیا کی کسی ٹرین سسٹم میں نہیں، یعنی وہاں کے ملک کے لوگوں نے مسلمانوں کے لیے اتنی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ اور ابھی فیجی سے جب بہت سارے باہر کے لوگوں کو، پرواسیوں کو نکال دیا گیا تھا، اور ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور کہاں رہیں، ہندوستان کی اور پاکستان کی نیشنلٹیز انہوں نے ختم کر دی تھی، تو یہ نیوزی لینڈ کے جو فرما روا تھے اس نے سب کو ویلکم کہا، استقبال کیا، اور اس نے نہ صرف اپنے ملک کی نیشنلٹیاں دی بلکہ ان کو جو ہے مکانات بنا کر دیے، جزیروں کو آباد کر کے، اس نے آؤٹر آکلینڈ کے نام سے اور بہت سی جگہ پر جزیروں کو آباد کر کے مکان بنا کر دیے، ان کو مہمان کے طور پر رکھا ان بیچارے مہاجرین کو، اور ان کے لیے جو ہے کاروبار کے لیے بغیر سود کا لون اور قرض مہیا کرایا تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ اس میں اکثر مسلمان تھے۔ اب ظاہر ہے ایسے لوگوں تک ان کا حق نہیں پہنچایا، ان تک بات نہیں پہنچائی، اسلام کا تعارف نہیں پہنچایا، تو ظاہر ہے کہ اس کی سزا ایک طرح سے بھگتنی ہوگی، ہم نے حق مارا ہے تو ہوگا۔ تو وہاں پر جو ہے جو یہ چل رہا ہے دنیا میں یہ اسلام مخالفت کا، وہ اس میں بھی بدترین آدمی تھا ہالینڈ کا جان وان، ہر بری چیز کو اسلام سے منسوب کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ اس طرح مسلمان بدنام ہوں۔ اس نے باقاعدہ ایک تحریک، ایک آواز چلائی تھی کہ ہالینڈ میں اسلام نام کی ایک بلا گھس گئی ہے، اس سے ہالینڈ کو کیسے پاک کیا جائے، یہ کیا تھا۔ اور پچھلے دنوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت آمیز، توہین آمیز کارٹونوں کا ایک کمپٹیشن منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا اس نے، جو جتنا زیادہ اہانت آمیز اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کا کارٹون لائے گا اس کو زیادہ انعام ملے گا۔ پوری ملت اسلامیہ اور ملکوں کے فرما رواں 22 سے 22 بلک کر رہ گئے تھے۔ تو یہ وردگان نے ہالینڈ کی حکومت کو محاسبہ کی، انہوں نے دوسرے ملکوں کے لوگوں نے کی کہ اس سے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوں گے، UN میں درخواست دی، یہ ایسا کیا ہو۔ تو اس نے وہ خاکوں کے کمپٹیشن کے انعقاد کا کینسل کرنے کا اعلان کیا، تو لوگ نیند سو سکے، ورنہ نیندیں اڑ گئی تھی پوری امت مسلمہ کی، 1.5 ارب مسلمان بلکے ہوئے تھے۔ اس شخص نے اسلام قبول کیا پچھلے دنوں۔ مغرب کے لوگوں کے عام طور پر ایسے لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، تو مائک ٹائسن تھے، مائیکل جیکسن تھے، اسلام قبول کیا تو ان کی اسلام کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس نے اس طرح پر اعلان کیا پوری میڈیا کو بلا کر، پریس کانفرنس کر کے اور ٹی وی چینلوں کے سامنے، کہ وہ مجبوراً ہفتوں تک اس کے اسلام قبول کرنے کی خبریں آتی رہیں۔ اس نے اسلام قبول کیسے کیا؟ کسی مسلمان نے اس کو دعوت نہیں دی، وہ اسلام کے خلاف، خصوصاً قرآن کے خلاف ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، اور قرآن کے خلاف اس نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ اب جب آدھی کتاب لکھ چکا تو اسے یہ خیال ہوا، ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ میں اپنی کتاب پڑھ کر تو دیکھوں۔ قرآن پڑھ کر اس کے دل میں آیا کہ مجھے اپنی کتاب پڑھ کر تو دیکھوں، چونکہ قرآن کو پڑھ کر اس کے صاحب وہ قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، ہمارے بندے ہمارا کلام پڑھ تو رہا ہے، تو کسی وجہ سے پڑھ رہا ہے، ہدایت اور رحمت کو جوش آ گیا، اور اس نے خود یہ بات کہی کہ اسلام پر جتنے اسلام کے خلاف میں نے کتاب نہیں لکھی، بلکہ اسلام پر میں نے بھی اور پوری دنیا نے جتنے اعتراضات کیے ہیں، میں نے ان سب کا جواب لکھ دیا۔ اور اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو گیا۔ کسی نے کلمہ بھی نہیں پڑھایا، اس نے کسی کے پاس گیا بھی نہیں کہ مجھے مسلمان بناؤ۔ اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام سے میں 100% مطمئن اور سیٹسفائیڈ ہوں۔ اور نے کہا تو پھر تو میں مسلمان ہو گیا، اسی کو تو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کی چیزوں سے مطمئن، اور اس کے آگے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنے کا اس نے اعلان کر دیا کہ میں مسلمان ہو گیا۔
آپ اندازہ کیجیے قرآن کے اعجاز معجزہ. یہ کتاب ہے کہ اللہ کی کتاب, یہ کلام الہی ہے. گویا اس وقت کا میں تو یہی کہہ رہا ہوں, مسلسل ابھی 7 ملکوں کے سفر سے آیا ہوں میں, ہر جگہ میں یہ بات کہتا رہا دوستوں ساتھیوں اور وہاں لوگوں سے, اس وقت کا ابو لہب یا ابو جہل اگر کہا جائے ہماری دنیا کا, ابو لہب ابو جہل تھا وہ جو عنوان, وہ مسلمان ہو گیا قرآن کے اعجاز کے سامنے. ایسا ہے کلام اللہ, اس کی پڑھائی ہوتی ہے, اس کی تعلیم ہوتی ہے, اس کی ڈگری لی ہے انہوں نے. اتنی بڑی سرکاری ادارہ ہے حاکم الحاکمین, کتنی بڑی سرکار کا ادارہ ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمیں اپنی مایا کی قدر نہیں. سچی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے بھی ان کو چھوٹے موٹے ڈسٹرکٹ بورڈ کے اداروں کی طرح بھی اہمیت نہیں دیتے, اس سے بھی کم سمجھتے ہیں. بھئی ہمارا کوئی سرکاری ادارہ تو ہے نہیں. جب خود پڑھنے پڑھانے والوں کو شیر اپنے کو میں بکری کہنے لگے, میں کرنے لگے, تو سب اسے بکری ہی سمجھیں گے نا, جن کا میں بھی قدر نہیں. اور مسلمانوں اور دینی ادارے کے لوگوں کو تو ظاہر ہے اور بھی اس سے بھی زیادہ ایسی بات ہے. اس لیے میرے بزرگوں بڑی شرف کی بات ہے, بڑی عزت کی بات ہے ان بچوں کے لیے جو بچے قرآن مجید حفظ کر کے یہاں سے نکلے ہیں. یقیناً ان کے لیے جو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں یہاں اس ادارے سے وابستہ ہیں, اور ان کے لیے جو یقیناً اس تقریب میں شریک ہونے والے ہیں, ان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے. کسی سرکاری ادارے کی اینول فنکشن میں اگر انویٹیشن آ جائے آپ کو, آپ میں سے ہم میں سے کسی کو, کہ سرکاری اسکول سے مجھے بلاوا آیا ہے, تو آدمی کارڈ کو کتنے دن تک رکھتا ہے نہیں اپنے پاس محفوظ. اور کسی بڑے سرکار کی طرف سے آ جائے, سینٹرل گورنمنٹ کا فنکشن ہے, مرکزی حکومت کا فنکشن ہے, اس میں مجھے بلایا. حاکم الحاکمین کی سرکار کا فنکشن ہے. یہ تعلیم ادارے جو ہے, جلسے جو ہیں, ہم شریک ہونے والوں کے لیے شرف کی بات ہے, اعزاز کی بات ہے. یقیناً یہی بات ہے. صحیح بات یہ ہے ہمیں اسے اعزاز سمجھتی ہے, ایسی بہت ہی ان کی قدر کرنی چاہیے. افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں دینی اداروں کے ساتھ, قرآنی اداروں کے ساتھ جو بالکل بہت ہی استخفاف کا, بہت ہی ہلکا سمجھنے کا جو مزاج بن گیا ہے, اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہے اللہ کی طرف سے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور ارشاد ہے کہ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو عزت سے نوازیں گے, اور قرآن کی وہ ہلکا سمجھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی عزتوں کو نیچے اتار دیں گے. ہم جو اصل میں یہ ہو رہا ہے, وہ اقبال نے کہا ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ہمیں اللہ نے گھر کی چیز دی ہے نا, اصل میں باپ دادوں سے چلی ہوئی جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی. ہمارے تو گھر کی چیز ہے, ہمارے تو گھر میں موجود ہے, اس کو کچھ اس پر قربانی نہیں دی ہم نے, اس پر کچھ محنت نہیں کی, اس لیے ہمیں قدر نہیں ہوتی کہ قرآن کی تعلیم اور قرآنی اداروں سے وابستگی کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی عزت کی بات ہے. یقیناً ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں, بہت سے اداروں میں حاضری ہو جاتی ہے اس خیال سے کہ ان کے ساتھ بیٹھنے کو, تھوڑی دیر ان کی زیارت کرنے کو کا شرف مل جائے گا, تو ہو سکتا ہے وہ بڑے سخت دن میں ہمارے لیے یہ جو ہے شرف کی بات ہوگی, وہ بیڑا پار ہو جائے. یقیناً ہمارے لیے وہ سعادت کی بات ہے کہ ہم لوگ یہاں اس ادارے میں کہ اس تقریب میں ہم شریک ہوئے, اور ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ قرآن کی یہ ڈگری دستار بنتے ہوئے دیکھی, اپنے گندے ہاتھوں کو انہیں لگایا. یہ ہم سب کے لیے بہت ہی شرف کی بات ہے, بہت عزت کی بات ہے. میں بھی اپنی اسی لالچ میں یہاں پر آیا ہوں, بہت ہی اصل میں لمبے سفر سے آیا, اور پھر مجھے آئندہ ایک سفر ہے, تو اپنے ساتھی اور رفقا بیچارے کام کر رہے ہیں, مجھے لالچ رہتا ہے کہ یہاں پر ان کی خدمت میں حاضری ہو جائے اور ذرا ان کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنے کا شرف مل جائے, تو بڑی سعادت کی بات ہے. ہم بھی اپنے کہہ سکیں کہ ہم بھی حاکم الحاکمین سرکاری انویٹیشن سے گئے تھے اور سرکاری ادارے میں شریک ہوئے, اور وہاں جو ہے وہ میدان محشر میں جب ساری ویڈیوگرافی جو ہو رہی ہے نا, یہ وہاں دکھائی جائے گی کون کون سے ادارے میں کہاں کہاں بلایا. اپنے ریکارڈ بناتا ہے نا آدمی, اخبار رکھتا ہے, البم رکھتا ہے کہ بھئی فلاں فلاں ادارے بلایا, پھر دکھاتا ہے دیکھو مجھے فلاں ادارے بلایا, میں پریزیڈنٹ کے ساتھ شریک ہوا, میں فلاں کے ساتھ شریک ہوں. حاکم الحاکمین کے جو ہے ان کی سرکار کے اداروں میں وہ بلایا گیا, تو ہمارے لیے اس سے زیادہ کیا شرف کی بات ہو سکتی ہے. وقت کی قلت کے باوجود بھی میں نے جلدی مولانا مقیم صاحب سے کہا تھا کہ بھئی مجھے 11 سے 12 والوں میں رکھ لیجیے حاضری. اس دوران میں انہوں نے وعدہ تو فرما لیا تھا, مگر وہ ظاہر ہے ان کا زور چلتا ہے, انہیں معلوم ہے مطلب نکلتا ہے اس کا, تو مطلب جب کسی کا ہوتا ہے کسی سے, تو وہ آدمی پورے اس سے وہ کرتا, فائدہ اٹھاتا ہے نا کہ بھئی اس سے مطلب نکلنا ہے. اگر یہ ہمیں
خوش کر کے جائے گا تو تبھی اللہ کے یہاں کہہ سکے گا کہ ہاں بھائی اللہ ہم نے وہ کیا تھا، وہاں کچھ مل سکے گا. اور اگر ظاہر ہے کہ ہم لوگ یہاں ان کی بات مانے بغیر چلے گئے تو انہوں نے بھی پورا فائدہ اٹھایا. اب اللہ کی شکر ہے کہ